بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتبعوا پیروی مت کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی ومن یتبع اور جو پیروی کرے گا خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر پس بے شک وہ حکم کرتا ہے بے حیائی اور برائی کا ولولا فضل اللہ علیکم اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت ما زکا منکم من احد ابدا تو کوئی پاک نہ ہوتا تم میں سے من احد کوئی ایک نہ پاک ہوتا تم میں سے کوئی ایک ابداً کبھی بھی ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ یزکی من یشاء پاک کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں ولا یأتل اور قسم نہ کھائیں اولو الفضل منکم تم میں سے مال والے والسعۃ اور گنجائش والے ان یؤتوا کہ نہیں دیں گے اولی القربى رشتہ داروں کو والمساکین اور مسکینوں کو والمہاجرین فی سبیل اللہ اور ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے ہیں ولیعفوا اور چاہیے کہ معاف کریں ولیصفحوا اور چاہیے کہ درگزر کریں الا تحبون کیا تم پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دیں واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے خوب رحم کرنے والے ہیں 3 سادہ لوح مسلمان ایسے بھی تھے جو منافقین کے پروپیگنڈے میں آ گئے تھے اور انہوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کیں ان میں ایک حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو مہاجر صحابی تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی مالی امداد فرمایا کرتے تھے جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت مستح بھی منافقین کی باتوں میں آ گئے ہیں تو انہوں نے قسم کھائی کہ میں آئندہ ان کی کوئی مالی مدد نہیں کروں گا حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ضرور ہو گئی تھی لیکن بعد میں انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تنبیہ فرمائی کہ جو قسم کھائی گئی ہے کہ ہم ان کی مالی مدد نہیں کریں گے یہ قسم کھانا ٹھیک نہیں ہے انہوں نے توبہ کر لی ہے اب ان کو معاف کر دینا چاہیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مالی امداد دوبارہ جاری کر دی اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور کہا آئندہ میں کبھی ان کی مالی امداد بند نہیں کروں گا ان الذین یرمون بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں المحصنات پاک دامن عورتوں پر الغافلات جو بھولی بھالی ہیں المؤمنات جو ایمان والی ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ ان پر پھٹکار پڑ چکی ہے دنیا اور آخرت میں ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے یوم تشہد علیہم جس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف السنتہم ان کی زبانیں وایدیہم اور ان کے ہاتھ وارجلہم اور ان کے پاؤں بما کانوا یعملون ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے یومئذ اس دن یوفیہم اللہ تعالیٰ پورا دیں گے ان کو دینہم ان کا حق ان کا بدلہ الحق جس کے وہ مستحق ہیں ویعلمون اور وہ جانتے ہیں ان اللہ وَيَعْلَمُونَ اور وہ جان لیں گے ان اللہ هو الحق المبین کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہیں اور بات کو کھول کر بیان کرنے والے ہیں الخبیثات گندی عورتیں للخبیثین گندے مردوں کے لیے ہیں والخبیثون اور گندے مرد للخبیثات گندی عورتوں کے لیے ہیں والطیبات اور پاکیزہ عورتیں پاک باز عورتیں للطیبین پاک باز مردوں کے لیے ہیں کہ لائق ہیں والطیبون اور پاک باز مرد للطیبات پاک باز عورتوں کے لائق ہیں اولئک مبرؤون یہ لوگ بری ہیں مما یقولون ان باتوں سے جو وہ کرتے ہیں لہم مغفرۃ ان کے لیے مغفرت ہے ورزق کریم اور باعزت رزق ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک باز شخصیت تو کوئی نہیں ہے جب یہ اصول ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات
پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہیں، گندے عورتیں گندے مردوں کے لائق اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں۔ تو اس اصول کے تحت یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زوجیت میں کوئی ایسی خاتون لائیں جو معاذ اللہ پاک باز نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اس بات پر غور کر لیتا تو پھر اس پر اس تہمت کی حقیقت واضح ہو جاتی۔